میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سفینہ پطرس آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ تو بچوں، ہم سدوم اور عمورہ کے متعلق ہم نے سیکھا پچھلی کہانی میں کہ سدوم اور عمورہ جو گناہ سے بھرے ہوئے تھے، ان شہروں کو خدا نے کس طرح تباہ و برباد کیا، کیونکہ وہ شہر بہت گناہ زدہ تھے اور ان میں صرف ایک لوط ہی تھا جو راست باز تھا، اور وہی اس کا گھرانہ صرف بچا۔ بچہ، آپ کو یاد ہوگا کہ سدوم اور عمورہ کو آگ اور گندک کے ساتھ اس شہر کو تباہ و برباد کیا گیا۔ تو آج ہم نئی کہانی شروع کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم باپ ابراہیم کی زندگی کے متعلق ہم یہ ساری کہانیاں سیکھ رہے ہیں، اور باپ ابراہیم کو جیسے ہم نے پچھلی کہانی میں نے آپ کو بتایا، سدوم اور عمورہ کی کہانی سے پہلے آپ کو جو کہانی سنائی گئی اس میں بتایا گیا کہ خدا باپ نے جو ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا اور ان کے بیٹا ہوا۔ اور جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کی سارا کی جو لونڈی تھی ہاجرہ، اس سے سارا نے اپنی مرضی سے باپ ابراہیم کے ساتھ اس کی شادی کی اور اس کے بھی بیٹا ہوا، اور جس کا نام اس نے اسماعیل رکھا۔ اب جب اسحاق پیدا ہوا تو اسماعیل جو تھا وہ تھوڑا بڑا تھا، اور سارا نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ ٹھٹھے مارتا پھرتا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے سارا کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یہ شاید میں بوڑھی عورت ہوں اور یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اور شاید یہ مجھے چھیڑتا ہے یا مجھے چڑھاتا ہے۔ اس کے ذہن میں عورت ہونے کے ناطے شاید اس قسم کی باتیں کوئی آئی ہوں، اور اس نے باپ ابراہیم کو بلایا اور اس سے کہا، باپ ابراہیم سے سارا کہنے لگی کہ تو ایسا کر کہ اس جو ہاجرہ ہے اس کے بیٹے کو اور اس کو اس گھر سے نکال دے، کیونکہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ کبھی بھی اس کے ساتھ میراث میں اس کا وارث نہ ہوگا۔ اب یہ بات سنتے ہی ابراہیم کو یہ بات بہت بری لگی، کیونکہ اسماعیل اس کا بیٹا تھا۔ لیکن خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم، تجھے یہ بات جو ہے یہ تجھے بری نہ لگے، بلکہ جو سارا تجھ سے کہتی ہے وہ تو کر۔ اور باپ ابراہیم نے ویسا ہی کیا جیسا سارا نے ان سے کہا، اور باپ ابراہیم نے سارا کو اور ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو بھی بلایا، اور ان کو پھر بتایا گیا، اور باپ ابراہیم نے روٹیاں لی۔ صبح سویرے اٹھا، اس نے روٹیاں لی اور ایک پانی کی مشک بھری اور ہاجرہ کے کندھے پر رکھ کر اور بیٹے کو اس کے حوالے کیا، اور وہ ہاجرہ اپنے بیٹے کو لے کر اس گھر سے چلی گئی۔ اور جب ہاجرہ بحر صبا کے بیابان میں ادھر ادھر گھومنے لگی اور پانی مشک کا جو تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس کا جو بیٹا تھا وہ نڈھال ہونے لگا، اور کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو ایسے نہیں کبھی بھی دیکھ سکتی، اور اس نے اس کو وہاں پر لٹا دیا اور خود دور بیٹھ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور چلانے لگی۔ اور جب خدا نے اس کی آواز کو سنا تو آسمان سے فرشتے کی آواز آئی، اور اس نے کہا کہ اے ہاجرہ، تو کیوں روتی ہے؟ تو نہ رو، بلکہ اٹھ اور دیکھ۔ اور جب ہاجرہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کو پانی کا ایک کنواں نظر آیا، اور اس نے کہا، تو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ اسماعیل کو خدا ایک بہت بڑی قوم بنائے گا۔ اور جب ہاجرہ اٹھی اور اس نے مشک کو بھرا اور اپنے بیٹے کو پانی پلایا، اور پھر ہاجرہ کو کچھ اس بات کی تسلی ہوئی
اور پھر وہ وہیں فاران کے بیابان میں وہاں پر ہی اسماعیل نے رہنا شروع کر دیا۔ اور بچوں، جب خدا اسماعیل کے ساتھ تھا تو وہ بڑھتا گیا اور قوت پاتا گیا، اور وہ ایک بہت اچھا تیر انداز بنا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا۔ اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے ایک بہت اچھی بیوی اس کے لیے لی، اور اسماعیل کی شادی جو ملک مصر سے عورت اس نے اس کے لیے، اس کے ساتھ اس نے اس کی شادی کی۔ اور ادھر اسحاق جو تھا وہ بھی سارہ کے پاس تھا۔ تو بچوں، ہم اگلی کہانی میں دیکھیں گے کہ اسحاق کے ساتھ پھر کیا ہوا، یا باپ ابراہیم کے ساتھ، پھر ہم اگلی کہانی میں سیکھیں گے۔ کیونکہ آج کافی لیٹ ہوئی ہے ہماری کہانی کسی وجہ سے، لیکن اب ہم اس کہانی کو اسی طرح جاری رکھیں گے، اور امید ہے کہ آپ ان کہانیوں کو ضرور دیکھ رہے ہیں، اور اس کہانی کو ضرور دیکھیں، اور اپنے دوستوں کو بھی آپ ضرور یہ بتائیں کہ ہم گھر بیٹھ کر ہم سنڈے اسکول کی کہانیوں کو، بائبل کی سٹوریوں کو ہم سیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ۔